موجودہ حکومت نے 4 مئی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی سفارش پر نجی کمپنیوں کے حوالے سے نیا حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کا مقصد تو کاروبار میں شفافیت اور آسانیاں لانا بتایا جاتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ نجی کمپنیوں میں معذور افراد کو دیے جانے والے کوٹے کی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا۔ سن 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کوٹے کو 1% سے بڑھا کر 2% کیا تھا، مگر اب بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ جبکہ voicepk.net سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وزارت برائے انسانی حقوق کی سیکرٹری رابعہ جویری آغا نے انکشاف کیا کہ نہ صرف اس ترمیم سے معذور افراد کی زندگی پر کوئی منفی اثرات ہوں گے، بلکہ موجودہ حکومت نے ان کے حقوق کے تحفظ اور روزگار کے لیے مزید قانون سازی بھی کر رکھی ہے۔ دیکھیے جو یہ SCCP نے یہ جو سیکشن 459 ڈیلیٹ کیا ہے، this has only been removed to decrease ambiguity and avoid conflict of laws۔ ہمارے پاس جو قانون ہے which is the Disabled Persons Employment and Rehabilitation Act Ordinance 1851، اس میں بڑا واضح طور پہ انہوں نے سیکشن 10 ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے no less than، اس زمانے میں 1% تھا، 1% of the total number of persons employed by an establishment at any time shall be disabled۔ ٹھیک ہے، اب اس کو بعد میں this was in 1981 and subsequently this was amended to 2%, and as it stands today it is still at 2%. So what the SCCP's removal or not removal of that section is not relevant to the rights, in no way have the rights of the employment of persons with disability been jeopardized۔ اور ابھی جو ہم لوگ نیا قانون نکالنے والے ہیں which is the bill on disability or persons with disability، جو ہم نے ابھی ڈرافٹ کیا ہے and it is also passed through the Senate Standing Committee، اس میں تو بلکہ فیڈرل گورنمنٹ نے 5% امپلائمنٹ کر دیا، بڑھا دیا ہے۔ So the SCCP removal is only to remove duplication۔ As it stands, 1981 ordinance still ensures in the federal ensures 2% employment of persons with disabilities. The provinces also have their own disability laws which have 2% and above in quotas, and the new law, when the new law comes out, then automatically hamari jo ordinance hai 1981 ki, that will then be overridden by the new law। So then the rights of any person has not been jeopardized۔ مگر اس مسئلے پر کئی برسوں سے کام کرنے والے سماجی کارکنوں کے مطابق کہانی کچھ اور بتائی جاتی ہے۔ voicepk.net سے بات کرتے ہوئے پوٹوہار مینٹل ہیلتھ ایسوسی ایشن کے چیف ایگزیکٹو ذوالقرنین اصغر نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ جس قانون کا ذکر حکومت کر رہی ہے ان میں ان کا اہم کردار ہے، مگر ابھی تک منظوری ہی نہیں دی گئی، جبکہ حکومت اس بات کو خیرات کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، حالانکہ یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے۔ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں وہ جو کہ پری بارگین کریں گی یا باقی کمپنیز وہ لائبل نہیں ہیں کوٹا کو، جو ہے وہ کوٹا کو جو ہے وہ امپلائی کرنے کی، کوٹا کو جو ہے وہ انفورس نہیں کیا جا سکتا، ان کو پش نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوٹا کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں 2% کوٹا کو، اور اس کے بعد تو بالکل وہ شرط ان پہ نہیں امپلیمنٹ ہوتی۔ نیشنل اسمبلی کی ہیومن رائٹ کمیٹی ہے، وہ بل اس کے پاس گیا۔ ہیومن رائٹ کمیٹی میں ہم نے جا کے اپنی پالیسی کنسلٹیشن کی بیسس پہ پالیسی بریف دی، اور انہوں نے پھر اس کی سب کمیٹی جو ہے کانسٹیٹیوٹ کر دی، جس کا کام تھا زینب الرٹ بل اور جو ڈسیبلٹی رائٹ ایکٹ ہے اسلام آباد کا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کام کرنا۔ اس کمیٹی کو ہم لوگوں نے پراپر پریزنٹیشن دی۔ اچھا، پھر وہ بل جو ہے وہ ہماری تقریباً کافی ساری انہوں نے 29 ریکمنڈیشن انکلوڈ کی تھی جو کہ ہم نے ان کو دی تھی، جو اس بل کے اندر گیپس تھے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے ان کو بتائے تھے، انہوں نے وہ شامل کی تھی۔ ہوا یہ کہ وہ بل لا اینڈ جسٹس منسٹری کے پاس گیا، اور پھر انہوں نے وہ کچھ کافی ساری اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن کو ریورس کر دیا۔ پھر نیشنل اسمبلی نے وہ بل پاس کیا تو آبویسلی وہ سینٹ کے پاس جانا تھا، اور ہیومن رائٹ منسٹری نے بل پیش کیا ہوا تھا، تو دیٹس وائی وہ ہیومن رائٹ کمیٹی کے پاس گیا۔ ہیومن رائٹ کمیٹی سینٹ کی نے اس کو کنسلٹیشن کی، اور پیپل لیونگ ود ڈسیبلٹیز کو کنسلٹ کیا، اس میں بھی جا کے ہم نے سجیشن میں نے بھی دی۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد سینٹ کا اجلاس نہیں ہوا، یہ پینڈیمک کی وجہ سے، اور ڈیز پورے ہو گئے، جتنے ڈیز 90 ڈیز میں وہ جانا ہوتا ہے، اور وہ لیپس کر گیا۔ تو اب یہ ہے کہ اب اس صورت میں وہ بل دوبارہ شروع سے پروسیس ہوگا،
کیونکہ اس بل کا جو ہے وہ ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ نہیں ہوا، تو اس کی دو چیزیں ہیں، ادھر وہ اس کے لیے نوٹیفکیشن ایشو کرتے ہیں کہ اس کا وہ اس سے ایگزمپٹیڈ ہے اور سینٹ ایشو کر دے، یا پھر وہ، لیکن وہ نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ہو پائے گا کیونکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بل جو ہے دوبارہ سے جو ہے وہ اس طرف کو جائے گا. تو دیٹ مین ٹیکنیکلی اس آرڈیننس کے بعد پرائیویٹ کمپنیز جتنی بھی ہیں، پرائیویٹ یا سیمی گورنمنٹ کمپنیز، ان کو کوئی بھی انفورس نہیں کر سکتا کہ وہ کوٹا کو انشور کریں، کیونکہ وہ اس آرڈیننس کے بعد اس سے ایگزامپٹ ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا حکومت اس صورتحال کو واقعی کسی مثبت انداز اور سنجیدگی کے ساتھ حل کرتی ہے، یا پی ٹی آئی کے منشور کا ایک اور جز بس وعدہ ہی رہ جائے گا. حیدر کلیم، وائس PK.net.